ان کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین۔ ہاں، اور ایسی محفلیں روز نہیں ہوتی ہیں، بہت راتیں ہوتی ہیں سونے سلانے کے لیے، کچھ راتیں ہو تک تقدیر بنانے کے لیے۔ اور کچھ لوگ مشورہ دیتے کیا ٹھنڈک میں ملا دلا، چھوڑو ہٹاؤ، کھانا وانا کھا کے سوچ ہاں ہوتا یہ بے شک ایسے موقع پر گھر میں شادیاں ہوں۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، شادی ہوتی تھی گھر میں، عقیقہ ہوتا تھا، ختنہ ہوتا تھا، یا کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو سب سے پہلے قرآن خوانی اور میلاد ہوتی تھی۔ بے شک ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ گاؤں کے مولوی صاحب بیچارے کتاب لے کے آتے تھے، پڑھتے تھے، ہے نا؟ تب مائکے لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم نہیں تھا نا، تو محلے میں بچے ہلہ کرتے جاتے تھے فلاں کے وہاں میلاد ہے، فلاں کے وہاں میلاد ہے نا۔ تو اتنی پبلک ہوتی تھی میرے بھائی، اتنی پبلک ہوتی تھی کہ جس کے گھر میں میلاد ہوتی تھی تو بیٹھنے والے لوگ نہیں ملتے، جگہ نہیں ملتی تھی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اور محبت سے لوگ سنتے تھے، محبت سے لوگ سنتے تھے۔ کیوں؟ تب لوگوں کا ایمان مضبوط تھا، بے شک ایمان مضبوط تھا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمیں نبی سے محبت نہیں رہی، اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اور سن لیجئے ایک اعلان میں کر دیتا ہوں، کیونکہ اکثر میرا آنا جانا رہتا ہے نا علاقے میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو کوئی بھی ہو، میں نے کل ابھی جمعے میں نے بیان کیا ہے مسجد کے اندر محمود آباد چوراہے پہ، میں نے کہا سنو، میری مسجد کا چاہے صدر ہو، چاہے خزانچی ہو، چاہے سیکریٹری ہو، کوئی بھی ہو، اگر شادی برات میں ناچ گانا ڈی جے باجا لے جائے تو برائے مہربانی میرے پاس دعوت لے کر نہ آئے۔ بے شک میں نچنیوں کی بارات نہیں جاتا ہوں، ہاں میں نچنیوں کی بارات نہیں جاتا۔ نہیں جاتا ہوں، دیکھا ہوگا آپ نے، چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں، نکاح کو آسان کرو۔ آج جن کو اللہ نے دولت دے دیا امیر زادوں کو، وہ پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ غریبوں کی لڑکیاں آج گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح کریں۔ آج نبی فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، زنا کو ختم کرو۔ آج یہ ہماری اندر جو خرافاتیں پیدا ہو گئی، سب سے بڑی کمی یہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دیا، اگر دولت مند ہو تو پتہ کرو تمہاری بستی میں، علاقے میں تمہارے کون غریب ہے جس کے گھر میں لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو شادی کر سکے اپنی بیٹیوں کی۔ اس سے جا کر کہو کہ آپ فکر نہ کرو، اپنی لڑکی کا رشتہ طے کرو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم لوگ مل کر کے تمہاری لڑکی کی شادی کرائیں گے۔ جو ہو سکے تو اس میں خرچ کرو، تمہارے وہاں مسجد ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو اس میں خرچ کرو، تمہارے گاؤں کے امام ہیں، اللہ تمہیں توفیق دے تو اپنے امام کو نذرانے میں دے دیا کرو، تاکہ امام خوش ہوگا تو عوام کے لیے حق میں دعائیں کرے گا۔ تم تو صبح فجر میں سوتے رہتے ہو، صبح فجر میں سوتے رہتے ہو، امام تمہارے حق میں مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہ اس بستی والوں کو کوئی عمر میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ بستی والوں کو سلامت رکھ، ہے نا؟ اس بھائی کو دیکھو، امام صاحب نہیں رہتے تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے۔ بے شک میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ سب بنو اچھے، پڑھانے لائق نہیں ہو تو کم سے کم پڑھنے کے قابل بنو، اور سب سے زیادہ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہماری ماں بہنوں کے پاس نہیں ہے، ہاں ان کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ اگر جمعے کے دن آدمی نماز پڑھ کے آ گئے، اگر مرد نے پوچھ لیا کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی، خاموش رہنا، صبح سے پانی پینے کی فرصت نہیں ملی ہے تم کو، نماز کی پڑھی؟ پورے ہفتے کا کام ان کے پاس جمعے کے دن ہوتا ہے، گھر کی صفائی جمعے کے دن، ہفتے بھر کے کپڑے جمعے کے دن، گھر کی لپائی جمعے کے دن، ہفتہ بھر تو چھوڑ ہی رکھی تھی، جمعے کے دن ظہر بھی غائب، سب کچھ غائب۔ اور اگر کسی کے وہاں رت جگہ ہو بولا دلا دو تو ڈھول میں سب سے آگے ہوگی، ہاں۔ اور کچھ ہماری بوڑھی عورتیں، ان کو شرم آنی چاہیے، جب ڈھول کے قریب بجتی ہے تو کہتی ہیں پہلے اللہ والے گائے لو، حرام خور کہیں کہ اللہ والے گانے ہوتے ہیں، ہاں؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، چلو بھر ڈوب کر مر جانا چاہیے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کب روح نکال لی جائے تمہاری۔ لے
पूरी रात इनसे ढोल बजवाइए, इन्हें थका महसूस नहीं होगी। और 10 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ना पड़ जाए तो समझ लो आधी हालत वैसे खराब हो जाती है। और एक बात और कहता हूं मेरे भाई, अपने अपने घर की एक फिक्र रखो कि हमारे घर की लड़कियां, माँ बहनें अगर शादी में जाती हैं तो पर्दे के साथ जाती हैं कि नहीं जाती हैं। अगर बगैर दुपट्टे के जा रही हैं तो उनसे नसीहतें करो, बेटी शादी में जाना मना नहीं है, लेकिन बेहयाई करना शरीयत में नाजायज और हराम है, इसलिए दीनदार बन के जाओ, दुनियादार बन के मत जाओ। हाँ, और हमारी घर की सबसे ज्यादा माँ बहनों को मैंने देखा है कि शादियों में बगैर दुपट्टे के चुड़ैल बनी घूम रही। हाँ, अब तो माशाल्लाह बड़े अजीब फैशन है। पहले तो बाल बंधे भी होते थे, अब तो बाल भूतनी की तरह लटकते हैं। हाँ, मैं ये कड़वी बातें कर रहा हूँ, ये हमारे समाज के माशरे है, हालात है। और सबसे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। कोई अगर बुजुर्ग तुम्हारे दरवाजे पर से गुजर जाए ना तो तुम्हारे घर का दरवाजा फट से बंद हो जाता है, और तुम ये पैगाम देती हो कि हमसे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है। शादियों में 2000 आदमी ना जाने कहां कहां के होते हैं, सब तुम्हें बगैर दुपट्टे के देखते, तो तुम्हारी शर्म कहां चली जाती है? शर्म करो मेरी माँ बहनों। और एक पैगाम मैं देना चाहता हूं, जो सर पे हो उसे दुपट्टा कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो सर पे हो उसे दुपट्टा कहते हैं, जो गले में हो उसे पट्टा कहते हैं। और पट्टा जानवरों के गले में अच्छा लगता है, इंसानों के गले में अच्छा नहीं लगता। हाँ, और जिसके गले में हो तो समझ लेना ये इंसान नहीं है, जानवर है। दुपट्टा सर पर ओढ़ने की चीज है। ये कड़वी बातें हैं, इस पर अमल करो ताकि तुम्हारी भी आबरू सलामत रहे और तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत सलामत रहे। हाँ, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत सलामत रहे। जो बच्चियां दीनदार होती हैं, जो बच्चियां नमाज की पाबंद होती हैं, जब वो रास्ते से गुजरती हैं, जब कोई दुनिया का जालिम उनके सर से दुपट्टा खींचने की कोशिश करता है ना, तो वो जान देना तो पसंद कर लेती है, लेकिन अपने सर से दुपट्टा गिरना पसंद नहीं करती है। ये दीनदार लड़कियों की पहचान हुआ करती है, समझ रहे ना? तो इसलिए अपने बाप की इज्जत को भी बरकरार रखो मेरी माँ बहनों, और अपने घर की भी इज्जत को बरकरार रखो। हाँ, और शादियों में तौबा करो कि डीजे बाजा नाच गाना नहीं कराएंगे। हाँ, और अगर कराए, किसी ने किया, एक बात सुन लीजिए, अगर किसी ने किया, और मुझसे बहुत लोग ऐसा इत्तेफाक हो चुका है, वहां मदरसे में गए, मौलाना साहब बारात चलना, निकाह पढ़ाना है, डीजे बाजा कुछ नहीं है, हम दुनियादारी से बहुत दूर रहते हैं, और वहां जाओ तो बचता हुआ मिलता है। कान खोलकर सुन लीजिए, ऐलान के साथ, अगर ऐसा धोखा मेरे साथ हुआ तो आवाम के बीच में मैं तौबा कराऊंगा, फिर इज्जत को तुम्हारी नहीं देखूंगा मैं। वरना किसी नचनिया मौलवी को बुला करके निकाह पढ़वाइए आप। हाँ, अजीब सिस्टम बना रखा है आवाम ने। इमाम से थोड़ी गलती हो जाती है ना तो कहते इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये चौराहे पर खड़े होकर समोसे खा रहे थे, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने फला गलती की है। अरे दिल पर हाथ रखकर सोच, अगर तू इमाम को ले जाकर के डीजे बाजे के साथ में बारात लेकर गया है और डीजे बाजे के सामने खड़ा करके छोड़ दिया है, तो इमाम से गुनाह करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? तब कौन सा मुंह लेकर के उस इमाम के पीछे तू नमाज पढ़ेगा? हाँ, और याद रखो, अगर नाचते हुए बारात ले जाओगे और उधर से बहू या बीवी लाओगे, तो वो आने के बाद सबसे पहले अपने सास ससुर को नचाएगी, फिर अपने मियाँ को नचाएगी। और नचा रही हैं औरतें, उंगली के इशारे पे नचा रही हैं। अगर बीवी ने कह दिया है सिदौली चाउमीन खाना है, आज काम की छुट्टी, 500 का नोट जेब में, चल चाउमीन खाते हैं। बीवी के इशारों पर नाचने वालों, मैं ये नहीं कहता कि बीवी की कदर ना करो, इज्जत ना करो, बीवी के हुकूक शरीयत में है। औरत घर की इज्जत है, घर में रखो,
آج تو عجیب سسٹم ہو گیا ہے. پہلے کا مرد تھا, بازار جاتا تھا, جو بیوی کے لیے کپڑا پسند کرتا تھا وہ بیوی پہنتی تھی. آج مرد عورت بن گیا ہے, وہ مرد بن کے گھر میں عورت بن کے بیٹھا ہے. بیوی بازار جا رہی ہے, جو مرد کے لیے پسند کرے گی بیوی وہ مرد پہنے گا. ہاں, الٹا سسٹم ہو گیا ہے. آج بیوی شاپنگ کرے گی, مرد نہیں رہا. دروازے پر کوئی کنڈی کھٹکھٹانے آتا ہے, فلاں ہو, تو آدمی نہیں بولتا ہے, عورت باہر آتی, فلانے کبا ہیں نا, ایک بیٹے گھر میں ہیں, تم کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی مرد گھر میں ہے, یا بچوں کو بھیجو باہر, کیا ضرورت ہے آنے کی؟ اگر اندر سے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, دروازہ نہیں کھولا, اگر آنے والا واپس جانے لگا تو عورت کو صبر نہیں ہوتی, دیکھ لیں ہے کون. دروازہ کھول کے وہ دیکھ لے گی کون ہے. جب تم نے بتا دیا نہیں ہے تو گھر کے اندر رہو نا, باہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ؟ تو میں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, میری ماں بہنوں یہ سب عادتیں چھوڑو. ضرورت ہو بازار بھی جاؤ. شادیوں میں جانا ناجائز نہیں ہے, بازار میں جانا حرام نہیں ہے, لیکن تہذیب طریقے کے ساتھ جاؤ. ضرورت ہو بازار جاؤ, سامان خریدنا ہو خریدو, لیکن کم سے کم آبرو کا, اپنی عزت کا خیال رکھو. ہاں, میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو, سدھولی میں رہتا ہوں نا یار, جو پردے کے لیے لوگ مشہور ہیں, ان کے گھر کی عورتوں کو میں نے, جانتے ہو, سر اٹھا کر کے ننگے سر میں نے سدھولی میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے کھلوں پر. ہماری گھر کی یہ کہانی نہیں, یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم ہوں چاہے کوئی ہو, جو غلط ہے وہ غلط ہے. بارات لے کر جاتے ہو, امام نکاح پڑھاتا ہے, النکاح من سنتی, نکاح نبی کی سنت ہے, اور تم ادھر گانا بجا رہے ہو, کالا کوا کاٹ کھائے گا تو 15 دن میں طلاق تو ہو ہی جائے گی. یہ حقیقت ہے, ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب رحمت برکت کے لیے دعا کر دو. ارے یار, جب رحمت عظمت برکت سب اسی میں ناچے ہیں تو دعا کس کے لیے کی جائے گی؟ ہاں, 1 مہینہ نہیں گزرتا ہے, بہو بیٹی میں پٹکی پٹکوا شروع ہو جاتی ہے. پہنچے مولوی عبدالحمید صاحب کے پاس, آئے مولوی صاحب تعویذ لکھ دو, بہو بیٹی میں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, تعویذ نہیں, اگر مولوی صاحب کو موم جامہ کر کے پہن لو فائدہ نہیں ہوگا, مکاری تم نے کی ہے. ہاں, یہ حقیقت ہے. اس لیے خرافات میں پیسے مت خرچہ کرو میرے بھائی, ناچ گانوں سے بچو, محنت کی کمائی ادھر ادھر مت اڑاؤ. اگر محنت سے کماتے ہو تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم پر پیسہ خرچہ کرو, اپنے بچے کو انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, پروفیسر بناؤ, ساتھ میں دیندار بناؤ. اگر ہو سکے تو حافظ قرآن بناؤ, اور ہو سکے تو ساتھ میں عالم دین بھی بناؤ, تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا خود کا